على رسولنا صل على محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صل على محمد صل على محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صل على محمد صل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابھی چند روز پہلے میں شمالی امریکہ کے دورے سے واپس آیا ہوں.
شمالی امریکہ اس لیے کہ شمالی امریکہ میں کینیڈا بھی شامل ہے، اور اگرچہ زیادہ تر سفر کا مقصد امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا دورہ کرنا تھا، مگر اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے 2 مرتبہ کینیڈا بھی جانے کا موقع ملا، اور مشرقی کینیڈا اور مغربی کینیڈا کی بعض جماعتوں میں جا کر کئی قسم کی تقریبات میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ یہ سفر چونکہ بہت طویل تھا، بہت وسیع ملک ہے، تقریباً 1.5 مہینہ اس سفر میں گزرا، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے تقریباً تمام جماعتوں میں، سب میں تو نہیں لیکن اکثر جماعتوں میں جانے کا موقع ملا، اور اکثر جماعتوں کے تقریباً اکثر احمدی احباب سے ملنے کا موقع ملا۔ ان میں مرد و زن، بچے سب شامل کر کے ہزارہا کی تعداد بنتی ہے، اور تفصیلاً سب سے ملاقات کا تو وقت نہیں تھا، لیکن بعض صورتوں میں لمبی ملاقاتیں بھی کرنی پڑیں، بعض صورتوں میں مختصر، مگر بالعموم تمام احباب جماعت، یا یوں کہنا چاہیے کہ احباب جماعت کی اکثریت سے خود مل کر ان کے حالات کا جائزہ لینے کی توفیق ملی۔ یہ ایک بڑا اہم مقصد تھا جس کی خاطر میں نے یہ سفر شروع کیا تھا، اور شروع میں ہی میں نے یہ ہدایت بھجوائی تھی کہ میرا بنیادی مقصد امریکہ جانے کا غیروں سے ملاقاتیں اور بڑے بڑے فنکشنز اور تقریبات میں خطابات کرنے نہیں، بلکہ جماعتی حالات کا جائزہ لینا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک وہاں کی جماعت ان مختلف ہدایات سے استفادہ کر رہی ہے جو گزشتہ چند سالوں میں خصوصیت کے ساتھ جماعت کو دیتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح بعض ایسے مسائل ہیں جن کا امریکہ سے بطور خاص تعلق تھا، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے بھی ہر طبقہ جماعت سے تفصیلی ملاقات کی، یا بعضوں سے ان میں سے تفصیلی ملاقات کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مقصد بہت عمدگی سے پورا ہوا، لیکن اس سے استفادہ کرتے ہوئے وہاں کی جماعتوں نے ہر جگہ دوسرے پروگرام بھی بنائے ہوئے تھے۔ اس میں کئی قسم کے پروگرام شامل تھے، پبلک ایڈریسز، اور یعنی عام مجالس سے خطاب، اور پھر سوال و جواب کا موقع فراہم کرنا۔ ان میں پاکستانی احباب جو امریکہ میں بسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی مجالس منعقد کی گئیں، اور امریکن اور مغربی ممالک کے رہنے والے افراد کے لیے بھی الگ مجالس مقرر کی گئی۔ اور اسی طرح جس طرح انگلستان میں ہم مجالس سوال و جواب منعقد کرتے رہے ہیں، جماعتی طور پر بھی مجالس سوال و جواب منعقد کی گئیں۔ پھر پریس سے انٹرویو بھی کثرت کے ساتھ ہوئے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ انٹرویو بھی ہوئے۔ پھر بعض مشہور شخصیتوں، اہم شخصیتوں سے ملاقات کا بھی انتظام کیا گیا۔ لیکن ان اجتماعی تقریبات میں سب سے اہم تقریبات وہ تھیں جن کا مساجد کی تعمیر یا مساجد کی افتتاح سے تعلق تھا۔ اس پہلو سے جو بہت ہی خوشگوار خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس دورے میں 3 مساجد کے افتتاح کی توفیق ملی۔ ان میں سے ایک فلاڈیلفیا میں ایک ہماری چھوٹی سی جماعت ہے، ان میں بعض بہت ہی مخلص فدائی ممبر ہیں جنہوں نے زیادہ بوجھ اٹھایا ہے، اور اللہ کے فضل سے اپنی توفیق سے جیسا کہ نظر آتا ہے، بڑھ کر تو نہیں کہہ سکتے لیکن توفیق کے آخری کناروں تک پہنچ کر بڑی ہمت سے انہوں نے بہت ہی خوبصورت جگہ جماعت کے لیے خریدی، اور وہاں ایک تعمیر پہلے سے ایک عمارت موجود تھی، اس پہ مزید کام کر کے مزید اس کا نقشہ بدل کر اس میں ایک مسجد بنائی گئی، مستورات کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، اور کافی وسیع
فلورز یعنی ایسے کمرے ہیں ہال کے قسم کے جن کو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہے، اور دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھی جگہ انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ پھر توسان ایک جگہ ہے مغرب کی طرف، وہاں بھی جماعت چھوٹی ہونے کے باوجود بہت ہی خوبصورت اور باموقع مسجد کی تعمیر کی ان کو توفیق ملی، اور وہاں بھی افتتاح کی تقریب ہوئی۔ پھر پورٹلینڈ شمال مغربی کونے میں حصے میں واقع ہے، یہ اوریگن اسٹیٹ کا دارالخلافہ یا کیپٹل سٹی ہے۔ اس جگہ بھی خدا کے فضل سے چھوٹی سی جماعت نے بہت ہی پیاری اور بڑی عظیم خوبصورت مسجد بنائی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ کئی سالوں تک ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ صرف 4 خاندانوں کی جماعت ہے، امریکہ کی جماعتوں میں غالباً سب سے چھوٹی ہے، اور ان کو یہ تاریخی خدمت کی توفیق ملی کہ سارے امریکہ کے مغربی ساحل میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلی مسجد ہے جس کی پہلی اینٹ اس غرض سے رکھی گئی تھی کہ خدا کا گھر بنے گا، اور سارے مغربی امریکہ کے اندر یہ جو اعزاز ہے اس کے مغربی ساحل کے اندر پہلی مسجد بنانے کا، یہ بہت ہی ایک تاریخی نوعیت کا اعزاز ہے۔ اگرچہ دیگر ممالک کے مسلمانوں نے بھی اور پاکستانیوں نے بھی بعض مراکز قائم کیے ہیں جن میں وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، جس طرح جماعت احمدیہ بھی کثرت سے ایسے مراکز قائم کرتی ہے، لیکن بیان یہ کیا گیا ہے کہ پہلی خدا کی خاطر بنائی جانے والی عمارت، یعنی آغاز سے لے کر آخر تک مسجد کی خاطر جو بنائی گئی تھی، وہ یہ پہلی مسجد ہے۔ جہاں تک جماعتوں کے تعلقات کا معاملہ ہے، اکثر یہ محسوس کیا گیا ہے کہ احباب جماعت خدا کے فضل سے غیروں پر اچھا اثر رکھتے ہیں، اور ان کے تعلقات بہت وسیع ہیں۔ بعض صورتوں میں تو بہت چھوٹا ہونے کے باوجود تعداد میں ان کا رسوخ اور ان کا نیک اثر بہت ہی وسیع ہے۔ چنانچہ پورٹلینڈ ہی میں جو تقریب منعقد کی گئی مسجد کی، اور اس کے بعد مجھ سے ملاقات کروانے اور پھر سوال جواب کی مجلس منعقد کرنے کی، اس میں پورٹلینڈ کی تقریباً ساری سوسائٹی کی کریم آئی ہوئی تھی، یعنی جو ان کی سوسائٹی میں اہم لوگ ہیں، بڑے بڑے دانشور اور سائنسدان اور ڈاکٹرز اور جراح، ہر قسم کے قابل لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور اس علاقے کے سینیٹر جہاں مسجد ہوئی ہے وہ بھی، اور ان کی بیگم بھی جو اس شہر کی میئر ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے تقریب میں، اور ان کے رد عمل سے جو باتوں کے دوران ظاہر ہوا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جماعت نے وہاں بہت ہی نیک اثر ان لوگوں پر چھوڑا ہوا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے بتایا کہ اپنی دلچسپی کی تقریبات جو اور کلبوں کی شمولیت کو محض اس لیے وہ قربان کر کے آئے کہ جن دوستوں نے ان کو دعوت دی تھی ان کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس پہلو سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جماعت امریکہ میں بالعموم بہت ہی زیادہ کام کرنے کی گنجائش پیدا ہو چکی ہے، اور بہت ہی نیک اثر احمدیوں کا اپنے اپنے علاقوں میں ہے۔ تقریبات میں شمولیت کے بعد وہاں کی جماعت نے جو تاثرات بھجوائے یا اس وقت بھی بعد میں بیان کیے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اسلام کے لیے، یعنی سچے اسلام کے لیے، اس اسلام کے لیے جسے جماعت احمدیہ دیکھتی ہے اور جس پر جماعت احمدیہ عاشق ہے، بہت ہی عظیم الشان گنجائش موجود ہے۔ اکثر امریکہ کے متعلق جو یہ تاثر ہے کہ لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، یہ درست ہے کہ لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں،
لیکن اس اسلام سے نفرت نہیں کرتے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام تھا. اس اسلام سے نفرت نہیں کرتے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھوں نے دیکھا اور جس سے ہم پیار کرتے ہیں، بلکہ ایک ایسے فرضی اسلام سے نفرت کرتے ہیں جس کا دو طرح سے انہوں نے مشاہدہ کیا ہے. اول وہ اسلام جو ان کے پروپیگنڈا میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ چونکہ ایک خاص نفرت کے زاویے سے تصویر پیش کی جاتی ہے جس میں سیاسی مسائل شامل ہو چکے ہیں اور بہت حد تک عمدن مکروہ صورت میں اسلام کو پیش کیا جاتا ہے. اس لیے اس زاویے سے جب اسلام کو دیکھا جائے تو واقعی ایک نہایت ہی مکروہ تصویر ابھرتی ہے. اس لیے جو عوام الناس ہیں ان کا اس میں کوئی قصور نہیں. جب آپ ایک بدصورت نقشہ کھینچیں گے تو طبیعت طبعاً اس سے متنفر ہوگی اور دور بھاگے گی. دوسرا، جو بعض مسلمان ممالک کے جارحانہ اقدامات ہیں اور ان کے خاص ظالمانہ برتاؤ خود اپنے ممالک کے بسنے والوں سے ہیں، اس کا بہت برا اثر ہے. اور جب بھی مجالس لگتی ہیں ان میں یہ سوال ضرور اٹھتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے، ایک الگ لمبی رویداد ہے جس کی تفصیل میں اس وقت جانے کی گنجائش نہیں، مگر جہاں جہاں بھی مجالس لگیں وہاں ان مسائل پر سوال اٹھتے رہے اور جماعت کی طرف سے جو صحیح اسلام کی تصویر ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. خود اسی جگہ یعنی پورٹ لینڈ میں بھی یہ کام نہیں کر رہا تھا پہلے، اب آواز آنی شروع ہوئی ہے. ہاں تو بتا تو دیتے ہم خواہ وہ ایک حصہ. اچھا، خود پورٹ لینڈ ہی میں جہاں کی بات ہو رہی تھی وہاں سے ہمارے احمدی دوستوں نے بعض زبانی تاثر بھی بیان کیے، پھر ان کے تحریری خطوط بھی بھجوائے جو لوگ شامل ہوئے تھے. تو ان میں سے وہ صاحب، ان میں ایک صاحب جنہوں نے اسلام کی وائلنس کے اوپر سوال کیا تھا، وہاں کے چوٹی کے قابل سرجنز میں ان کا شمار ہے اور دنیا میں شہرت رکھنے والے دوست ہیں. ان کو جب میں نے اس کا جواب دیا تفصیل سے تو اس کے بعد ان کا یہ تاثر تھا، انہوں نے اپنے دوست کو بتایا کہ میں تو اپنی شام کی محفل اور کلب قربان کر کے صرف تمہاری خاطر آیا تھا، اور میں تیار ہو کے آیا تھا کہ 1-2 گھنٹے بہت ہی بور ہوں گا اور بڑی مشکل سے وقت گزرے گا، لیکن ایسی مجلس میں آ کر میں نے محسوس کیا کہ اگر یہ مجلس ہے تو میں اس کے لیے ہر جگہ جا کر اپنا وقت خرچ کرنے کے لیے شوق سے تیار ہوں گا، کیونکہ اسلام کے متعلق اور بعض دیگر امور میں ایسی معلومات حاصل ہوئیں کہ اس سے پہلے ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا. پھر اسی طرح ایک اور دوست اسی جگہ جو وہ بھی ایک بہت قابل ڈاکٹر ہیں اور عملاً دہریہ مذہب سے متنفر تھے، انہوں نے ایک سوال کیا اور سوال کے جواب کے بعد ان کا تاثر یہ تھا کہ دوسرے دن وہ خود اپنے دوست کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں آج تک ساری زندگی مذہب سے متنفر رہا ہوں، کوئی کبھی دلچسپی نہیں لی، لیکن صرف ایک سوال جب کیا کرنے کے نتیجے میں جب اسلامک نظریہ مجھے معلوم ہوا ہے تو مجھ میں اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کہ اب میں لٹریچر مانگنے کے لیے آیا ہوں. مجھے مذہب کے متعلق ہر قسم کا لٹریچر، دو مذہب سے مراد اسلام تھی، اور میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے وہاں سے مطالبے شروع ہو گئے. صرف یہ ایک نمونہ ہے جو ہر جگہ اسی طرح دہرایا گیا ہے اللہ کے فضل سے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ باوجود اس کے کہ عام تاثر یہی ہے کہ امریکہ میں اسلام کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے. یہ تاثر درست بھی ہے اور غلط بھی ہے.
اسلام کے خلاف نفرت نہیں ہے، اس اسلام کے خلاف نفرت ہے جو بگڑی ہوئی صورت میں آج امریکہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک اور پہلو سے ان سب مواقع پر ان کی سوسائٹی کے مطالعہ کرنے کا موقع ملا، کیونکہ میں تو اس نظر سے ان کو دیکھتا رہا کہ اسلام کے داخل کرنے کے لیے کون کون سے مواقع ہیں، کون کون سے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں، میرا تاثر امریکہ کے متعلق یہی تھا، اور وہ درست ہے، کہ سب دنیا میں اس وقت گندگی پھیلانے کا سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے، اور ہر بدی وہاں ایجاد ہوتی ہے، ہر دنیا کی برائی امریکہ سے پھوٹ رہی ہے۔ لیکن ایک اور پہلو سے مجھے اس سفر میں جب ان کے حالات کا مطالعے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ یہ پوری صحیح تصویر نہیں ہے، اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کی طرف مجھے ایک امریکہ کے کانگریس مین نے توجہ دلائی۔ جب وہ ملاقات کے لیے تشریف لائے تو ضمناً ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری امریکہ کے متعلق رائے اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہلو سے جب ملاقاتیں کریں گے یا سفر کریں گے تو اس پہلو سے ضرور مطالعہ کریں کہ امریکن عوام اچھے لوگ ہیں، دل کے اچھے ہیں، سادہ ہیں، اور ان کے دل میں برائی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خود بعض بڑے بڑے کارٹلز کا شکار ہو چکے ہیں، بڑی بڑی مافیا قسم کی تنظیموں کے نیچے وہ بے بس ہیں۔ یہ آخری لفظ تو انہوں نے نہیں کہے، مگر مراد یہی تھی کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ خود معصوم اور بے قصور لوگ ہیں۔ چنانچہ اس سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا۔ انہوں نے جو یہ زاویہ، اس زاویے سے امریکنوں کے حالات کے جائزے کا مشورہ دیا، اس کا میں بڑا ممنون ہوں، کیونکہ اس سے مجھے واقعتاً بہت فائدہ پہنچا۔ اور سارے امریکہ کے سفر کے دوران ملاقاتوں کے بعد، جن میں گورے بھی تھے، کالے بھی، افریقن بسے ہوئے بھی اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے بھی، میں نے یہ اندازہ کیا کہ سارا امریکہ خود اس وقت غلام بنا ہوا ہے اپنے نظام کا، اور یہ جو نہایت ہی ذلیل قسم کا مالیاتی نظام، سودی نظام اور مادہ پرستی کا نظام ان کے اوپر نافذ ہو چکا ہے، اس سے وہ نکل نہیں سکتے، اب بالکل بے اختیار ہو چکے ہیں ان کے ہاتھوں میں۔ اور چند بڑے بڑے ایسے کارٹلز ہیں، چند ایسے بڑے بڑے جتھے ہیں اموال کے اوپر قبضہ کرنے والے، جن کے قبضے میں سارے امریکہ کی ہر چیز آ چکی ہے، ان کا تمدن، ان کا معاشرہ، ان کا مذہب، ان کی سیاست، ان کا عام رہن سہن، بولنے کے انداز، رہنے کے انداز، یہ تمام کے تمام اس وقت چوٹی کے چند اہم جتھوں کے قبضے میں ہیں، جو سورسز پر، یعنی جو بھی قوتوں کے منبع ہیں ان پر قابض ہو چکے ہیں، اور اپنے مفاد کو قائم رکھنے اور آگے بڑھانے کے لیے وہ ہر قسم کی بدی امریکن عوام کو دیتے ہیں، اور ان کے مزاج کو بگاڑتے، ان کے مزاج کو بگاڑنے کے بعد بگڑی ہوئی چیزیں پھر ان کو مہیا کرنے کی ذمہ داری لیتے، گویا کہ آخری چیز پیسہ ہے، اور وہ پیسہ چونکہ چند لوگوں کے قبضے میں ہے، اس لیے پیسے کی خاطر وہ قوم کی ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، ان کے مزاج کو، ان کے خیالات کو، ان کی سیاست کو، ان کے بین الاقوامی تعلقات کو۔ تو بہت ہی مظلوم حالت ہے اس قوم کی اس پہلو سے، اور جب بھی اس مسئلے کو چھیڑا جائے تو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایک مبہم سا احساس تو کم از کم ہر دل میں موجود ہے، لیکن بعض لوگوں میں باشعور احساس ہے، شدت سے اس کے خلاف رد عمل پیدا ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح اس مصیبت سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ پھر بین الاقوامی سیاست نے بھی وہاں رخنے ڈالے ہوئے ہیں اور بعض خرابیوں کو بڑھا رہے ہیں، مثلا جن کو کالا امریکن کہا جاتا ہے، ہم ان کو ایفرو امریکن کہتے ہیں،
کیونکہ ایفرو امریکن لفظ میں کوئی تذلیل نہیں، لیکن بدبختی سے کالا امریکن کے لفظ کے اندر ایک تذلیل کا پہلو داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ اس اصطلاح سے گریز کرتا رہا اور جماعت کو بھی یہی کہتا رہا کہ اس اصطلاح کو سے اس لیے گریز کریں کہ بلیک امریکن لفظ میں ایک تذلیل کا، جس طرح پہلے زمانوں میں نگر کے لفظ میں تذلیل کا پہلو پایا جاتا تھا، اس میں بھی داخل ہو چکا ہے، اور ہمیں ایفرو امریکن کہنا چاہیے۔ تو افریقن امریکنز میں بھی بین الاقوامی سازشیں کام کر رہی ہیں، اور جو سینکڑوں سال کی محرومی کا احساس ہے اس کو مشتعل کر کے خود ان کو اپنے مفاد کے خلاف غلط رستوں پر ڈالا جا رہا ہے، اور سیاہ اور سفید کی تفریق کو اس رنگ میں ابھارا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں سیاہ فام اپنے حقوق لینے کی بجائے پہلے سے بھی زیادہ بدتر حال تک پہنچ جائیں، اور عملاً اشتعال انگیزی کے لیے غیر قومیں اور غیر طاقتیں اپنے روپے کے بل بوتے پر ان کو استعمال کر رہی ہیں۔ پھر مذہب کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہاں تک ظلم ہے کہ اسلام کے نام پر قتل و غارت کی تعلیم دینے والی تنظیموں نے ان میں سے ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور مختلف ناموں سے اس وقت اسلامی فرقے وہاں کام کر رہے ہیں، اور ان سب کے پیچھے کسی بیرونی طاقت کا ہاتھ ہے، کسی تیل کی طاقت کا ہاتھ ہے جسے وہ اپنے طور پر استعمال کر رہی ہے، جس کو کہتے ہیں پیٹرو ڈالرز، وہ وہاں خرچ کر کے تو ان سب تنظیمات کے اخراجات کا وہ مہیا کیے جاتے ہیں، اور ان کو مساجد اور مراکز بنا کے دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی پالیسیز پہ نہ صرف کنٹرول ہوتا ہے بلکہ عملاً ان کو لیڈرشپ بھی باہر سے مہیا کی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض بڑی بڑی خطرناک رجحانات ان لوگوں میں اسلام کے نام پر داخل کیے جا رہے ہیں۔ ایک یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسلام مزید بدنام ہو رہا ہے۔ تو یہ مسائل اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی توفیق ملی، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ صحیح اور نیک مشورے کی قدر کرتے ہیں اور بڑی جلدی اس کی طرف متوجہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے خوفناک نقشوں کے باوجود جو ہمیں وہاں دکھائی دے رہے ہیں، امریکہ سے ہمیں ایک امید رکھنی چاہیے، اور بھی کئی ایسے پہلو ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں امریکہ کی طرف نسبتاً زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اکثر ان ملاقاتوں کے بعد جو مجالس میں ہوئیں، بہت سے دوستوں کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ہمیں علیحدہ ملاقات کے موقع بھی دیے جائیں، اور ان میں بعض ایفرو امریکن لیڈرز بھی تھے اپنے اپنے علاقے کے، جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا تھا، اس لیے میں خود تو ان سے دوبارہ ملنے کی تو مل نہیں سکتا تھا، میں نے ان کو اپنے مقامی جماعتوں کے پتے دیے، بعض ایسی شخصیتوں کے جن کے متعلق مجھے امید تھی کہ ان کو مطمئن کر سکیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا مطالبہ یہ رہا کہ ہمارے مسائل میں ہم رہنمائی کی خاطر آپ ہمیں خود بھی ضرور وقت دیں۔ چنانچہ بعض نے کہا کہ اگر آپ ہمیں لندن میں وقت دینا چاہتے ہیں تو ہم وہاں آنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ بعضوں کو ان میں سے وقت میں نے دیا ہے کہ وہ لندن جب بھی تشریف لائیں، یا اسی غرض سے اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تب بھی وہ تشریف لائیں، اور انشاءاللہ جتنا بھی ممکن ہوا میں ان کو وقت دے سکا وہ اتنا وقت دوں گا۔ تو کئی پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سفر بہت ہی مصروف گزرا، اور جس حد تک بھی انسان اپنے وقت کو بہترین مصرف میں استعمال کر سکتا ہے، وہاں کی جماعت نے کوشش کی کہ میرے وقت کو اس کا ایک ایک منٹ جس حد تک بھی باندھا جا سکتا ہے مصروفیتوں میں وہ باندھا جائے، اور اس کے نیک نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں تک نیک نتائج کا تعلق ہے،
اس میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ نیک نتائج تو خدائی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کوششیں آپ جتنی چاہیں کریں، اگر دعا شامل حال نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو وہ ساری کوششیں ناکام جاتی ہیں. چنانچہ ہماری کوششوں کے مقابل پر بعض حکومتیں اس سفر کو ناکام بنانے کے لیے ہم سے بہت زیادہ قوی کوششیں کر رہی تھیں، یہاں تک کہ غیروں نے خود ان کے متعلق ہمیں تفاصیل بیان کی کہ کتنی توجہ کے ساتھ آپ کے دورے کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک وائس آف امریکہ کے انٹرویو کے بعد ہی وہاں کے انٹرویو لینے والے نے ہمیں فون پر اطلاع دی کہ ایک ہمارے سفارت خانے پر اتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی انٹرویو وہاں سے براڈ کاسٹ نہ کیا جائے، کہ اب تک ہمیں 6 ٹیلیکس موصول ہو چکی ہیں. اور اس دباؤ کے نتیجے میں اگرچہ میں تو بالکل دبنے والا انسان نہیں ہوں، مگر ہمارا شعبہ جو ہے، شعبے کے بڑے سربراہ وہ ڈر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس انٹرویو کو شائع نہ کرو. چنانچہ ہم نے ان سے پوچھا، میں نے خود تو بات نہیں کی، جو مجھے بتایا گیا میں نے ان سے پوچھو کہ پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا میرا فیصلہ تو یہی ہے کہ لازماً اس انٹرویو کو میں براڈ کاسٹ کروں گا، لیکن ان کو میں نے اپنے افسران سے کہا ہے کہ آپ ایک بورڈ بٹھا دیں، وہ اس کی اسکروٹنی کریں، اور اگر ان کو کوئی قابل اعتراض چیز نظر آئی تو بے شک اس چیزیں کو نکال دیں. لیکن یہ کوئی قابل قبول بات نہیں ہے کہ کوئی حکومت پسند نہیں کرتی کہ کسی کا انٹرویو ہو اور وہ انٹرویو اس لائق ہو کہ ہمارے عوام اس کو سنیں یا دنیا کے دوسرے عوام اس کو سنیں اور ہم اس کو بند کر دیں. یہ میری سمجھ سے بالا بات ہے. چنانچہ 3 یا 4 آدمیوں کا ایک بورڈ بیٹھا، اس نے تفصیل سے اس انٹرویو کو سنا اور اس کو کڑی نظر سے دیکھا اور آخر پہ فیصلہ کیا ایک فقرے کے متعلق کہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. تو جس نے انٹرویو لیا تھا اس نے کہا کہ میرے نزدیک تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کو بھی بیچ میں شامل کر دو. تو یہ حالت تھی. شدید مخالفانہ کوششیں کی جا رہی تھیں. ہر جگہ جہاں ہم پہنچتے تھے، تقریباً ہر جگہ اکثریت صورتوں میں ایک گھر چٹھیاں پہنچائی گئیں کہ ان کی بات سننے کے لیے کوئی نہ آئے. مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی روکا گیا کہ کوئی ان کی بات نہ سنے. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ رکے نہیں اور چلے آئے، اور خدا کے فضل سے بہت ہی نیک اثرات ظاہر ہوئے اور بڑے اچھے خیالات کا اظہار کرتے رہے. بعض جگہ تو ایسی شکل تھی کہ ایک خاوند ہیں بڑے قابل پاکستانی اوریجن کے، یعنی خاوند میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے بیوی کا ذکر اس طرح میں آنے والا ہے کہ ان کا تعارف خاوند کے طور پر ہی ہونا چاہیے. وہ اپنے بیوی بچوں کو احمدیوں سے ملنے سے روکا کرتے تھے اور کبھی بھی تقریبات میں آنے نہیں دیتے تھے. ان کے گھر میں کوئی عزیز بیمار ہو گیا تو چونکہ عورتوں میں زیادہ توجہ ہوتی ہے دعا کی طرف، بالعموم یہ دیکھا گیا ہے، خصوصاً بچوں کے معاملے میں جا کر پھر وہ ہر تعصب کو بالائے طاق رکھ کر جہاں سے بھی ان کو امید ہو کہ دعا کے نتیجے میں فائدہ ہو سکتا ہے وہ کوشش کرتی ہیں. تو ان کی بیوی اس خیال سے کہ شاید ان کی دعا سے ہماری بچی کی مراد پوری ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، وہ تشریف لے آئیں ہماری ایک مجلس سے سوال جواب میں. اس کے بعد اور ان کے ساتھ ان کی ایک بچی بھی تھی، اور اس کے بعد پھر ملاقات کی. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس میں دعا بھی کریں اور اگر دوا بھی ہو سکتی ہے تو وہ بھی دیں. ان کے ساتھ جو بچی تھی اس کا ایک اپنے چھوٹی سی معصوم سی ایک تکلیف تھی، یعنی خواہش تھی اور ایک تکلیف تھی. اس کا اس نے ذکر کیا. اس نے کہا کہ کافی عرصے سے مجھے پریشانی ہے تو میرے لیے بھی دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ کی ایسی شان اس طرح ظاہر ہوئی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نتیجے خدا ظاہر فرماتا ہے. کس طرح خدا نے ان کے اس خاندان کے دل بدلنے کے لیے انتظام کیے
کہ دوسرے دن ہی اس بچی کی وہ خواہش جس کے پورے ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے وہ پوری ہو گئی، اور جس رنگ میں ہوئی وہ حیرت انگیز تھا۔ چنانچہ جب اس کے والد کام سے واپس آئے تو اس وقت اس نے یہ راز کھول دیا ان کے سامنے کہ آپ تو منع کیا کرتے تھے اور یہ واقعہ ہوا ہے، ہم وہاں گئے ہیں اور یہ باتیں سنی اور پھر یہ دعا کروائی اور یہ دیکھ لیں کہ یہ خدا کے فضل سے پوری بھی ہو گئی۔ تو ان کے والد کا فون آیا، اس بچی کے والد کا، کہ اگلی مجلس میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نئی دوسری مجلس جو غیروں کے لیے تھی خصوصیت سے، یعنی غیروں سے مراد ہے غیر مسلموں کے لیے، بعض اس میں پاکستانی بھی تھے، ان کو بھی بلا لیا گیا، اور اللہ کے فضل سے نتیجہ نکلا کہ جب میں وہاں سے لاس اینجلس کی بات ہے سان فرانسسکو گیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو جو وہاں رہتے تھے فون کر کے یہ تاکید کی کہ وہ مجھ سے ضرور ملیں اور اپنی فیملی کو لے کے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی وقت لیا اور ان سے بھی اچھی گفتگو ہوئی۔ تو ہر جگہ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے دلوں پر تصرف فرما رہا تھا، اور بہت ہی نیک نتائج اس کے ظاہر ہوتے چلے گئے۔ کئی جگہ شروع میں ملنے والوں کا رویہ جارحانہ تھا، ان میں عیسائی بھی تھے اور دوسرے بھی۔ مثلا ایک پریس کے انٹرویو لینے والے دوست نے بڑے ہی جارحانہ انداز میں اسلام کے خلاف باتیں شروع کیں اور مسائل کے متعلق اسلام کا عالمی تصور کیا ہے، کس طرح مسائل حل ہوں گے، کس طرح انسان کو پیس ملے گی، کس طرح دنیا میں امن قائم ہوگا، اس قسم کے سوالات تھے۔ اور مسلمان ممالک کے متعلق جو ان کے ذہن میں تصویر تھی اس کے پیش نظر ان کے سوالات میں کافی جارحیت تھی۔ تو ان کو میں نے پہلے ہی یہ جواب دیا، میں نے کہا بڑا آسان طریق ہے، احمدی ہو جائیں آپ تو ساری دنیا میں امن آ جائے گا، اور عیسائی بھی یہودی بھی سب جھگڑے ختم۔ اور وہ پہلے تو ہنس پڑے، سمجھے کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ تم سنجیدہ ہو اس جواب میں؟ میں نے کہا ہاں، میں نہ صرف سنجیدہ ہوں بلکہ کامل یقین ہے مجھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو لغو جواب ہے، بالکل بے معنی جواب ہے، یہ تو میں تو نہیں توقع رکھتا کہ اس قسم کا سوال کا جواب یہ ہو۔ میں نے کہا پھر اسی پہ گفتگو ہو جائے کہ بے معنی جواب ہے کہ نہیں، اور میں ساری تفصیل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ چنانچہ جب ان کو سمجھایا تو جارحیت تو درکنار، ان کے اندر غیر معمولی دوستی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو اب جو اس کے بعد آپ کی تقریب ہو رہی ہے مجلس، اس میں بھی میں شامل ہو جاؤں۔ میں نے کہا ہاں ضرور، شوق سے تشریف لائیں۔ چنانچہ وہ اس میں شامل ہوئے، پھر دوبارہ اجازت لے کر قریب آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اسلام سے جو مجھے نفرت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ مسلمان ہو گیا تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد جن لوگوں کے پلے پڑا، جس قسم کے مسلمانوں سے واسطہ پڑا، غیر ملکوں کا خصوصاً ذکر کیا انہوں نے، غیر ملکی نمائندوں سے، اس سے مجھے شدید جھٹکا پہنچا۔ اور پھر میں نے دعا کی کہ اے خدا، میں تو ہدایت کی خاطر اس طرف آیا تھا، یہاں تو اس قسم کے لوگ ہیں، اس قسم کے ان کے تصورات ہیں، میری فطرت کے خلاف ہے یہ اسلام، تو میری ہدایت فرما۔ کہتے ہیں اس دوران مجھے دھکا لگا بڑی زور سے، اور میں چاروں شانے چت جا گرا، اور اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ اس اسلام کو رد کر دو، اور یہ دھکا ملا ہے۔ اور میں نے اسی وقت پھر چھوڑ دیا۔ اور شروع میں جو میرے سوالات میں ایک جارحیت پائی جاتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پس منظر ہے میری دشمنی اور نفرت کا۔ لیکن آج جو میں نے انٹرویو کے دوران اور اب یہاں مجلس میں باتیں سنی ہیں، میں اب شک میں پڑ گیا ہوں کہ میرا فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، اور اس کی تعبیر کیا تھی جو واقعہ میرے ساتھ گزرا۔ اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور نظارہ بتایا کہ یہ نظارہ بھی میں نے دیکھا، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ تو جب میں نے ان کو سمجھایا تو ان کی بالکل کیفیت بدل گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دلچسپی اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آپ اب ٹیلی ویژن پہ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے اجازت ہے میں بھی ساتھ آ جاؤں؟ میں نے کہا ہاں، شوق سے آئیں۔ اور وہاں بھی وہ بیٹھے رہے، اور بڑے چہرے پہ محبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے دیکھا ہے
جب اللہ تعالیٰ دل بدلنا چاہتا ہے تو بالکل اچانک بدل دیتا ہے، جیسے مشرق سے کسی کا سر پکڑ کے مغرب کی طرف کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نقشہ کھینچا ہے، فرمایا خدا کے 2 انگلیوں کے درمیان اس طرح دل ہیں، یوں اس کو پلٹ دے تو رخ ادھر ہو جاتا ہے، یوں کر دے تو رخ ادھر ہو جاتا ہے، اور خدا ہی کے ہاتھ میں دل ہیں۔ اس لیے کوئی بھی دورہ، کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک دعاؤں پر انحصار نہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو معمولی کوششوں کے بھی اچھے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں، اچھے پھل ظاہر ہوتے ہیں۔ وہاں بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بے ساختہ اچانک پھل ملتے رہے۔ واشنگٹن میں جو سب سے اہم جگہ ہے امریکہ کی طاقت کے سرچشموں کا مرکز ہے، وہاں جو مجلس ہوئی، وہاں غیر احمدی مسلمانوں کی طرف سے ایک باقاعدہ منظم سازش کے نتیجے میں شرارت کی کوشش کی گئی، اور بعض سوالات ایسے کیے گئے جس کے نتیجے میں ان کا خیال تھا کہ جو مسلمان آئے ہوئے ہیں اور ان میں بڑی اہم شخصیتیں شامل تھیں، کیونکہ واشنگٹن چونکہ مرکز ہے، وہاں سارے عالم اسلام سے اہم لوگ آ کے بسے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے نمائندے بھی وہیں ہیں زیادہ تر، تو وہاں بڑی منظم سازش کی گئی، اور بعض ایسے سوال اٹھائے گئے جن کے نتیجے میں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ دوسرے مسلمانوں پر اگر کوئی نیک اثر پڑ رہا ہے تو وہ فوراً ٹل جائے گا۔ اس کا الٹ نتیجہ خدا نے پیدا کیا ان کے نقطہ نگاہ سے، اور جتنے کوشش کی گئی جماعت کے اثر کو مٹانے کی، اتنی ہی زیادہ قوت کے ساتھ جماعت کا اثر ظاہر ہوا۔ چنانچہ وہ ابھی مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی مستورات کے سیکشن سے مجھے پیغام ملا کہ بعض خواتین ہیں غیر مسلم، وہ آئی ہوئی ہیں، وہ اتنا زیادہ دلچسپی لینے لگ گئی ہیں اسلام میں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری پیاس نہیں بجھے گی اگر وہ ہمارے پاس آ کر خود بالمشافہ ہمیں موقع نہ دیں گفتگو کا، اور بعض سوال جو ہم وہاں نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں ان سے کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مان بعد میں اس مجلس میں گیا، اور ان میں یہودی بھی تھیں، مسلمان بھی تھیں، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی عورتیں بھی، اور اچھی خاصی ایسی مجلس تھی جو نمائندہ کلاسز کی مجلس ہوتی ہے، نمائندہ طبقات کی مجلس کہلا سکتی ہے، اور بڑی گہری دلچسپی انہوں نے لی۔ اور اس کے بعد جب باہر آیا، ملاقاتیں ہوئیں، تو وہاں بھی دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ بڑے اچھے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اس وقت تک کھڑے رہے، وہیں رہے جب تک میں واپس نہیں آ گیا، اور ملاقات کے بغیر باہر نہیں گئے الا ماشاءاللہ۔ اور واپسی کے وقت مجھے پتہ لگا نیو یارک میں کہ ایک خاتون جو اس مجلس میں آئی ہوئی تھیں، امریکن، انہوں نے بیعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ خود آئیں۔ چنانچہ جب بیعت کی، ان سے میں نے پوچھا کہ کیا خاص وجہ تھی آپ کی بیعت کی، تو انہوں نے کہا وہ واشنگٹن کی مجلس میں شامل ہوئی تھی، اور اس میں جو آپ کے اوپر خاص رنگ میں حملے کیے گئے تھے اور کوشش کی گئی تھی کہ آپ کے اثر کو مٹایا جائے، جس طرح آپ نے احمدیت کے دفاع میں جواب دیے، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ آپ سچے ہیں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور میرے دل میں میخ کی طرح گڑ گئی تھی یہ بات کہ احمدیت سچی ہے۔ پھر کچھ وقت لگا مجھے، کیونکہ میرا معاشرہ مختلف ہے، اور اچانک مذہب بدلنا، پھر اپنی عادات بدلنا، خیالات بدلنا، یعنی طرز رہائش بدلنا، یہ آسان کام نہیں، لیکن اب مجھے توفیق مل گئی ہے۔ اور وہ پہلی مجلس میں ہی برقع پہن کے آئی تھیں، سفید فام امریکن تھیں، لیکن ان کے اندر ایک اور خوشی کا پہلو یہ تھا کہ ریڈ انڈین بلڈ بھی موجود تھا، جس کی ہمیں ضرورت ہے تعارف کی، اور ریڈ انڈین ان کے رشتہ داریوں کے تعلقات بھی ابھی تک قائم تھے۔ مجھے تو بڑی تلاش تھی ایسے لوگوں کی جن کے ذریعے ہم ریڈ انڈینز میں بھی داخل ہو سکیں، اس پہلو سے میرے نزدیک اس کی بڑی اہمیت تھی۔ لیکن مجھے بتایا گیا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا دوسرے دن بیعت کرنی ہے، تو ساری رات بیٹھ کر برقع سیا اور برقع پہن کر آئیں،
تو یہ جو اچانک تبدیلی ہیں یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کے دل کے تصرف میں جو دل ہیں اس کے کرشمے ہیں، اور وہ دل بدلتا ہے اور اچانک اس طرح کایا پلٹ دیتا ہے کہ کس معاشرے سے اٹھی بچی ایک اور نوجوان لڑکی، جب وہ بیعت کی اس نے اور دعا، میں نے کہا آپ دستخط کر دیں اور دعا کر لیتے ہیں اکٹھے، تو اس کے بعد وہ اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی تھیں کہ جو خواتین ان کو ساتھ لے کے آئی تھیں ان کے ساتھ ایک ایک کے ساتھ گلے مل مل کے روتی تھی کہ الحمدللہ آج میری قسمت جاگ گئی، آج مجھے خدا نے یہ دن دکھایا، اور بے انتہا خوشی کے جذبات اور آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی ان کی۔ تو یہ ایسے پاکیزہ پھل خدا جو عطا فرماتا ہے، اس کے بے انتہا مواقع موجود ہیں، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک مجلس کے بعد ہی شامل ہونے والوں میں سے کسی نے اظہار کیا کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، ایک ہندو نے بھی بیعت کی خدا کے فضل سے، ایک اور جگہ شکاگو میں بھی ایک سفید فام خاتون نے بیعت کی، اور ایک اور دلچسپ واقعہ وہاں یہ ہوا کہ چونکہ واشنگٹن میں سازش ایسی آثار ظاہر ہوئے تھے کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ مجھ پر حملے کی ایک سازش تیار کی گئی ہے، اس لیے اگرچہ پہلے بھی جماعت کی طرف سے بہت اچھے انتظامات تھے اور امیر صاحب یونائٹڈ اسٹیٹس اور نائب امیر دونوں نے مل کے سیکورٹی کی طرف بڑی توجہ دی تھی، لیکن اس واقعہ کے بعد وہاں واشنگٹن شکاگو کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ باقاعدہ سیکورٹی کی جو ایجنسیز ہیں ان کو بھی حفاظت کے لیے کرائے پر لینا چاہیے، اور جو بھی خرچ ہو، لیکن بہرحال اس قسم کے ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ دوبارہ ایسی شرارت کے متعلق کوئی سوچ سکے۔ چنانچہ وہاں کی ایک تجربہ کار سیکورٹی کی ایجنسی جس کے افسر پولیس کے ایک پرانے تجربہ کار افسر تھے ان کو مقرر کیا ہوا تھا، اور چلنے سے 4 دن کا دورہ تھا شکاگو کا، چلنے سے ایک رات پہلے وہ پہنچے مسجد اور انہوں نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سیکورٹی افسر کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ گویا میں ہوں یا نہ ہوں، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، لیکن میں اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا باتیں ہیں اور واقعتاً اس طرح سچائی ہے کہ نہیں، اور 2 دن کے اندر اندر میرے دل کی حالت بدل گئی ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جماعت احمدیہ جس اسلام کو پیش کر رہی ہے وہی سچا اسلام ہے، اور یہ اسلام ایسا نہیں جس سے میں باہر رہ سکوں، اس لیے مجھے شامل کیا جائے۔ اور پھر اسی رات وہ پھر ہمارے ساتھ نماز عشاء میں بھی شامل ہوئے، اور اللہ کے فضل سے بڑی جلدی پاک تبدیلیاں پیدا ہوتی ہوئی ہم نے لوگوں میں دیکھیں، اور بہت سے نیک اثرات ہیں جو انشاءاللہ لمبے عرصے تک ایک رحمت کے سائے کے طور پر جماعت امریکہ پر رہیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جن لوگوں سے واسطے پڑے ہیں اور تعلقات وسیع ہوئے ہیں ان لوگوں میں جماعت بھی اپنی دلچسپی کو جاری رکھے گی، اور ان میں بہت سے انشاءاللہ تعالی اچھے پھل ہیں جو تیار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی جھولی میں آنے والے ہیں، وہ اس سے باہر جا نہیں سکتے، کیونکہ ملاقاتوں کے دوران بھی اور عمومی سوال جواب کے رجحانات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، امریکن عوام کے دل میں سعادت ابھی تک زندہ ہے، مادہ پرستی کے باوجود اس کے کہ وہ ایک ایسے نظام کے غلام ہیں جس کے چنگل میں پھنسے ہوئے جدھر وہ زنجیروں میں باندھ کر لے جا رہا ہے اس طرف چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک کچھ سچائی کی محبت موجود ہے ابھی تک، اور آزادی کی محبت بھی موجود ہے، چاہتے بھی ہیں کہ اس قسم کی مصیبتوں سے ان کو نجات ملے، اپنے معاشرے کی بدیوں کا احساس بھی ان کے دل میں پیدا ہو چکا ہے، اس لیے خدا کے فضل سے بے حد مواقع موجود ہیں۔ ان واقعات کا جو تذکرہ ہے وہ تو بہت ہی لمبا ہو جائے گا، میں نمونتاً 1-2 باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ اس کے 2 نتائج کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں۔
امریکہ کے سفر کے دوران جہاں میں نے یہ محسوس کیا کہ کثرت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، وہاں یہ بھی محسوس کیا کہ جماعت کی اکثریت اس صلاحیت سے استفادہ نہیں کر رہی، اور کم و بیش یہی صورت یورپ کی جماعتوں پر بھی اطلاق پاتی ہے، انگلستان کی جماعت پر بھی اطلاق پاتی ہے۔ گنتی کے چند ایسے احباب ہیں جو ایک مشن کے طور پر دعوت اللہ کو اپنا شیوا اور اپنا وتیرہ بنا لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، عادت میں داخل کر لیں، اور جہاں جہاں ایسے دوست ہیں ان کے بہت ہی نیک نتیجے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ چنانچہ جو مجالس اور کثرت کے ساتھ ایسی مجالس تھیں، یعنی ان کا تو شمار اس وقت میں کر ہی نہیں سکتا، ان کے دن صبح سے لے کے رات تک مختلف پروگرام ہی چل رہے تھے مسلسل۔ ان میں نے یہ اندازہ لگایا کہ صرف چند احمدیوں کی کوششوں کے نتیجے میں یہ اس کثرت سے لوگوں نے دلچسپی لی ہے۔ شکاگو میں مثلاً جس مجلس میں صرف غیر مسلم مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا، اس میں تقریباً 100 مرد اور 60 عورتیں تھیں، اور صرف چند گنتی کے احمدیوں کی کوششوں کے نتیجے میں وہ سب آئے تھے۔ 4 یا 5 سے زیادہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو دعوت اللہ کا چسکا ہے، اور بعض تو ایسے تھے کہ ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کم سے کم 1/3 مدعوین ان کے ذاتی تعلق کی وجہ سے آئے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے پورٹلینڈ کا واقعہ بیان کیا ہے، صرف 4 خاندان ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ ان کا نیک اثر تھا، کیونکہ اللہ کے فضل سے وہ 4 خاندان کے سربراہ ہی جماعت سے محبت رکھنے والے اور تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو پوٹینشل یعنی جو امکانات موجود ہیں جماعت کے اندر طاقت کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان ساروں کو استعمال کیا جائے تو باوجود اس کے کہ امریکہ میں جماعت بہت تھوڑی ہے، پوٹینشل کے لحاظ سے بہت عظیم قوت ہے، اور بہت بڑے بڑے انقلابات پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور جو لوگ داعی اللہ نہیں بنے ان کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت لوگوں کو اسلام کے قریب لا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا کی رحمت اسلام کے قریب لا رہی ہے، کیونکہ جب یہ پیرالکس پیدا ہو جائے، ایک فرضی بات میں اور ایک حقیقت میں بہت ہو جائے، تو جب حقیقت دکھائی دیتی ہے تو اس وقت انسان کو حقیقت سے عام حالات کی نسبت میں سے زیادہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ مراد میری یہ ہے کہ ایک فرضی تصویر ہوتی ہے اور ایک حقیقی تصویر۔ اگر فرضی تصویر بدصورت ہو جائے، اگر فرضی تصویر میں نہایت ہی مکروہ نقوش پیدا کیے گئے ہوں اور حقیقی تصویر خوبصورت ہو، تو جب بھی ایسا شخص جو فرضی تصویر کے نتیجے میں کسی تصور سے نفرت کر رہا ہے حقیقی تصویر کے نقش دیکھتا ہے تو عام حالات سے زیادہ اس میں دلچسپی لیتا ہے، عام حالات سے زیادہ رد عمل کے طور پر اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور مذہب کی دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی کرشمے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ آج ایک شخص شدید نفرت کا شکار ہے کیونکہ اس نے ایک فرضی تصویر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھی جو اسے دکھائی گئی تھی، اور وہ قابل نفرت تصویر تھی۔ جب حقیقی حسن کو دیکھا تو عام حالات میں بھی وہ حسن شیفتہ بنانے والا حسن تھا، لیکن اس نے سفر کیا ہے اس حسن کی طرف اس فرضی تصویر سے، اور اس نے زیادہ فاصلہ طے کیا ہے آپ کی طرف آنے میں، اور زیادہ شدید محبت کے ساتھ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ تاثر بھی تھا کہ پہلے میں اس پیارے وجود سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اس کا ایک نفسیاتی رد عمل تھا جس نے بہت زیادہ قوت کے ساتھ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کو مائل کیا۔ یہی مضمون ہے جماعت احمدیہ کی شکل میں بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے آج۔
جتنا مولوی مکروہ تصویر جماعت احمدیہ کی کھینچ رہا ہے، اتنا ہی جب لوگ قریب سے آ کے دیکھتے ہیں تو رد عمل کے طور پر زیادہ جلدی جماعت احمدیہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اور امریکہ میں یا یورپ میں اسلام کی جو تصویر ہے اس کا بھی یہی حال ہے، ایک فرضی قابل نفرت تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ اگر جماعت احمدیہ اپنے اعمال کی روح سے، اپنی ذات کی اپنے ذات کے تعارف کے ذریعے دنیا کو اسلام سے متعارف کروائے، اسلام کا بہترین نمونہ اپنی ذات میں پیش کرے، یہ مطلب ہے، اور وہ اسلام دنیا کو دکھائے، صرف سنائے نہیں، جو کہ خوبصورت اسلام ہے، تو اسی قسم کا رد عمل اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور بہت کثرت کے ساتھ اور بڑی شدت سے اسلام سے محبت کرنے والے یہاں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ احمدی جو ابھی تک دعوت اللہ کے کام سے غافل ہیں، ان کو میں بتاتا ہوں کہ اب تو یہ حالت ہے کہ وہ مجرم بنتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کی تقدیر ان لوگوں کو قریب لانے کے انتظام کر رہی ہے۔ ان کو اس وقت حالت یہ ہے کہ اپنے معاشرے سے بھی نفرت پیدا ہو رہی ہے، اپنے مغربی فلسفوں سے بھی یہ لوگ متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے اطمینانی ہے، تلاش میں ہیں کہیں ان کو سکون قلب مل سکے۔ جو تعلق ہے وہ ایک سطحی تعلق ہے اپنے معاشرے سے، یعنی چونکہ ظاہری کشش پائی جاتی ہے اس لیے اس میں مگن ہیں، ایک قسم کے شراب کے نشے کی طرح ان کی کیفیت ہے، اس نشے کی حالت میں اپنے معاشرے کے ساتھ یہ تعلق رکھ رہے ہیں کیونکہ ظاہری کشش ہے ایک۔ لیکن جب بھی دل کو ٹٹول کے دیکھیں آپ کو اطمینان نظر نہیں آئے گا، سکینت نظر نہیں آئے گی، ہر جگہ بے اطمینانی پائی جاتی ہے۔ وہ بھی آپ کی مدد کر رہی ہے۔ جو اسلام کی حقیقی تصویر آپ کھینچ سکتے ہیں، جو تصور اسلام کا آپ پیش کر سکتے ہیں، وہ اتنا دلکش ہے کہ اس موقع پر اگر وہ ان کے سامنے رکھا جائے تو بے اختیار یہ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ اس کے باوجود ان کو محروم رکھنے کا گناہ اگر آپ اپنے سر لیتے ہیں تو بڑی جرت ہے اور بڑی بے حسی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہوائیں چلا دی ہیں جس کے نتیجے میں اسلامی انقلاب قریب تر آ رہا ہے، دل مائل ہو رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی تقدیر خود دلوں کو مائل کرنے کے انتظامات بھی فرما رہی ہے، اور جب بھی آپ دلچسپی لیتے ہیں خدا کی تقدیر ان دلوں میں دلچسپی لینے لگ جاتی ہے جن میں آپ دلچسپی لیتے ہیں۔ ان حالات کے باوجود سعادت سے محروم رہنا یہ نہ عقل کے مطابق ہے، نہ کسی پہلو سے بھی کوئی معقول بات دکھائی نہیں دیتی، اور محرومی نہیں بلکہ گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں یورپ میں بسنے والی جماعتوں کو بالخصوص، یعنی یورپ اور امریکہ میں، اور تمام دنیا کی جماعتوں کو پھر یاد کراتا ہوں کہ وہ ہوا چل پڑی ہے جس ہوا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کو بالآخر دنیا پہ غلبہ نصیب ہونا ہے، اور آپ کی جد و جہد اور کوشش اور دلچسپی کی ضرورت ہے۔ دلچسپی جب میں کہتا ہوں تو اکثر دوستوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح دلچسپی لیں، اکثر دوستوں کو طریقہ نہیں پتہ، اور اسی لیے میں نے بار بار جماعتوں کو متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنی مجالس عاملہ میں ہر مہینے یہ بات رکھا کریں، کتنے دوست تبلیغ میں دلچسپی لے رہے ہیں، جو لے رہے ہیں ان کو تبلیغ کا سلیقہ بھی ہے کہ نہیں، اور جو نہیں لے رہے وہ کیوں نہیں لے رہے۔ اکثر ان میں سے ایسے ہوں گے جن کے دل میں تمنا تو ہوگی لیکن پتہ نہیں ہوگا کیسے کرنی ہے۔ اور امریکہ کے دورے کے دوران مجھے یہ بھی معلوم ہوئی بات کہ اس معاملے میں امریکہ کا نظام جماعت غفلت کا مرتکب رہا ہے۔ انہوں نے اس ہدایت کو سنجیدگی سے نہیں لیا، نہ مرکزی جماعت نے نہ شہروں کی جماعتوں نے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجالس عاملہ کے اجلاسات اگر ہوتے بھی ہیں، یہ نہیں مجھے پتا کہ باقاعدگی کے ساتھ ہوتے بھی ہیں کہ نہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو اس سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل پر غور نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ اس سفر کے دوران میں ان کو متوجہ کرتا رہا ہوں
کہ جب خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی بات آپ کو پہنچائی جائے اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے، اس کو نظر انداز کرنے سے آپ بہت سی سعادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جو کھلی کھلی برسر عام ہدایت دی گئی ہے اس کی خلاف ورزی کرنا تو ایک قسم کا باغیانہ رجحان ہے۔ تو نظام جماعت کے نمائندہ لوگوں کا فرض بن جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی ہدایت دی جائے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، اور اس سعادت کے نتیجے میں ہی خدا ان کو بہت ساری نیکیاں نصیب فرمائے گا، بہت ساری نئی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا، ان کی کوششوں کو مزید بہتر پھل لگنے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میں یہ دوبارہ یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، لیکن ساری دنیا میں تمام دنیا کی جماعتیں اس بات کو پر پابندی کے ساتھ قائم ہو جائیں کہ ہر مہینے ایک دفعہ مجلس عاملہ میں ان باتوں پر غور کیا جائے کہ کہاں تک جماعت دعوت اللہ کا کام کر رہی ہے، جہاں نہیں کر رہا ہے وہاں کیوں نہیں کر رہا ہے، اور کون سے ایسے ذرائع ہمیں اختیار کرنے چاہیے جن کے نتیجے میں دعوت اللہ کا کام تیز ہو سکے اور معنی خیز ہو سکے۔ بس اگر ہم اس سنجیدگی کے ساتھ کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ سائنس سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض امور میں رفتار معنی خیز ہوا کرتی ہے۔ کتنے قدم طے کیے ہیں یہ بات معنی خیز نہیں ہوتی، بلکہ رفتار کیا ہے آگے بڑھنے کی۔ جو جماعتیں نظریاتی طور پر اور روحانی طور پر دنیا پر غالب آیا کرتی ہیں ان پر بالخصوص یہ اصول کار فرما ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی رفتار کیا ہے، کتنے احمدی ہو رہے ہیں سال میں، کتنے مسلمان بن رہے ہیں، یہ بحث نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے آگے بڑھنے کی رفتار کیا ہے، یہ ہے اصل فیصلہ کن بات۔ اس پہلو سے ہماری رفتار میرا اندازہ ہے کہ 85 گنا یا 90 سے 90 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ جماعت کے 10% حصے کو ہم فعال داعی اللہ قرار دے سکتے ہیں، اور یہ بھی میں نے بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ اگر میں حقیقی جائزہ پیش کروں چند تجربوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو شاید 5% بھی نہ ہوں، لیکن بعض ممالک پر میں حسن ظنی کرتا ہوں، مثلا افریقہ میں نسبتاً زیادہ لوگ کر رہے ہوں گے کیونکہ ان کی نتائج سے بھی یہی لگ رہا ہے، بعض اور ممالک میں بھی کر رہے ہوں گے، اس لیے میں نے زیادہ سے زیادہ 10% داعی اللہ کی تعداد مقرر کی، لیکن میرا خیال میں 5% بھی نہیں ہے پوری۔ اگر 5% بھی سمجھی جائے، 5% سمجھی جائے تو 95 گنا، یعنی 5 میں 95% مزید اضافے کی گنجائش موجود ہے، اور بہت بڑی گنجائش ہے۔ اگر آپ کی رفتار 5 میل فی گھنٹہ کی بجائے 100 میل فی گھنٹہ ہو جائے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے فاصلے طے کرنے کی قوت میں کتنا بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس رفتار کے نتیجے میں جو شامل ہونے والے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ اس رفتار میں ایکسلریشن پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل سائنسی نقطہ جسے سمجھنا چاہیے۔ 5 آدمی سال میں 100 آدمی پر جو داخل ہو رہے ہوں ان کے نتیجے میں ایکسلریشن پیدا نہیں ہوتی، یعنی رفتار اس طرح نہیں بڑھتی جس طرح زمین کی طرف گرنے والی چیز کی رفتار بڑھ رہی ہوتی ہے، بلکہ ایک قسم کی سٹیڈی، ایک معتدل سی رفتار کی شکل بن جاتی ہے۔ ایکسلریشن کے نتیجے میں تو ہر اگلی رفتار غیر معمولی طور پر اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ہر اگلے گھنٹے کی رفتار اور ہو جاتی ہے، ہر اگلے ہفتے، دن اور ہفتے اور مہینے اور سال کی رفتار میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو 5% ابھی اگر ہیں تو یہ کافی نہیں ہے ایکسلریشن پیدا کرنے کے لیے۔ اگر آپ 100% نہ بھی ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر 50% احمدی بھی حقیقی معنوں میں داعی اللہ بن جائے تو اتنی تیزی سے دنیا میں اسلام کا انقلاب آنا شروع ہو جائے کہ آپ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں کیفیتیں
اس طرح تبدیل ہونے لگے کہ آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کر کہ دنیا کو کیا ہو گیا ہے۔ بہت بڑی طاقت جماعت کو خدا عطا کر چکا ہے، اور یہ طاقت نہ انفرادی طور پر نہیں بلکہ جماعت کے اخلاص کے لحاظ سے ہے۔ چنانچہ میں نے امریکہ کے دورے میں یہ بھی محسوس کیا کہ باوجود اس کے کہ اکثریت داعی اللہ نہیں، لیکن اخلاص اور محبت کے لحاظ سے ہر ایک ان میں سے داعی اللہ بننے کا اہل بن چکا ہے۔ بہت فرق پڑا ہے پہلے کی نسبت۔ جب میں 1978 میں امریکہ گیا تھا، اس امریکہ میں اور آج کے امریکہ میں بہت بڑا فرق پڑ چکا ہے۔ اس وقت اکثر خاندان بے تعلق سے یا تعلق تھا بھی تو ہلکا ہلکا نرم رفتار نرم گفتار سا تعلق تھا، لیکن اب تو کیفیت یہ ہے کہ دلوں میں جذبے اچھلتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں۔ ہر خاندان میں اکثر ممبران خاندان کے اکثر ممبروں کی جماعت سے محبت کی حالت میں بہت بڑا فرق پڑا ہوا ہے۔ اور خصوصیت سے مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ احمدی خواتین میں خدمت دین کا جذبہ بہت بیدار ہو چکا ہے۔ غیر معمولی محبت اسلام کی اور اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کی تمنا ان کے دل میں پیدا ہو چکی ہے۔ چنانچہ یہ نظارہ میں نے دیکھا ہے، اکثر خاندانوں میں ملاقات کے بعد ان کے مائیں جب بچے پیش کرتی تھیں تو ان بچوں کے اوپر ان کی محنت ہوئی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ایک لمبے عرصے سے گھر میں انہوں نے دینی ماحول بنایا ہوا ہے، بچوں کو خدا اور رسول کی باتیں بتاتی ہیں، فخر کے ساتھ ان سے وہ کلمے سنواتی تھیں، قرآن کریم کی آیات جو یاد کی ہوئی تھیں وہ سنواتی تھیں، دین کی محبت میں محبت کے اظہار والی نظمیں ان کو یاد کروائی ہوئی تھیں، اور بچوں کے دل میں بڑا نمایاں طور پر اسلام کا پیار دکھائی دے رہا تھا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ خوشگون بھی بہت ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم میں سے اکثر ابھی داعی اللہ نہیں بن سکے، لیکن داعی اللہ بننے کے لیے جو مرکزی طاقت چاہیے محبت اور اخلاص کی وہ موجود ہے۔ اس لیے کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ 50% احمدی حقیقتاً داعی اللہ بن جائیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ 50% احمدی داعی اللہ بننے کے اہل بن چکے ہیں اللہ کے فضل سے۔ سب سے زیادہ ضرورت دعوت اللہ کے لیے ایک جذبے کی ہے، دوسرے دعا کی ہے۔ علم اور دلیلیں اور باقی سب چیزیں بات کی باتیں ہیں۔ یہ دو باتیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، جذبہ پیدا کر لیں اور دعا کرنی شروع کر دیں اپنے لیے کہ خدا آپ کو توفیق دے، تو باقی سارے مراحل آسانی سے طے ہو جائیں گے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ جماعت اس طرف خصوصی سے توجہ دے گی۔ جہاں تک یورپ کی جماعتوں کا تعلق ہے، ان کو بھی نسبتاً زیادہ تفصیل سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اب بہت تھوڑا وقت اگلی صدی کے شروع ہونے میں رہ گیا ہے، اور وہ صدی اسلام کے مستقبل میں بہت ہی اہم کردار ادا کرنے والی ہے، اور آپ یعنی آج کی نسلیں بڑی خوش نصیب ہیں اس لحاظ سے کہ ایک نئے اسلام کے تاریخی دور میں داخل ہونے والی ہیں، ایک ایسے اہم تاریخی دور میں داخل ہونے والی ہیں 1 سال کے اندر 1.5 سال کے اندر جماعت کے نقطۂ نگاہ سے، اور جو دنیا کی صدی کے حساب ہیں اس لحاظ سے بھی اگلی صدی بہت دور نہیں رہی۔ تو آپ 1-2 سال کے لحاظ سے جماعت کے نقطۂ نگاہ سے یا چند سالوں میں دنیاوی نقطۂ نگاہ سے اگلی صدی میں داخل ہونے والے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم میں سے بھاری اکثریت اگلی صدی میں بالکل نئی سج دھج کے ساتھ داخل ہو، ان کے ارادوں میں ایک عظمت پیدا ہو چکی ہو، ان کے حوصلے بلند ہو چکے ہوں، وہ سربلندی کے ساتھ اسلام کے نام کو اور اسلام کے کام کو آگے بڑھانے کے اہل بن چکے ہوں، اور یہ نیتیں لے کر داخل ہوں کہ ہم نے اگلی صدی نہیں ختم ہونے دینی یہاں تک کہ اسلام دنیا میں غالب نہ آ جائے، اور یہ دعائیں کر کے داخل ہونے والے ہوں کہ ہماری نسلیں بھی اس پیغام کو لے کر نئی شان اور نئی ہمت اور نئے استقلال اور جذبوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ اس لیے اس صدی کا قریب آنا بھی آپ کے دلوں میں ایک ہلچل مچا دینے والا موقع ہے۔ اس طرف سے اس لحاظ سے بھی نگاہ کریں کہ آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں 2 صدیاں ملائی جا رہی ہیں۔ جو مجمع البحرین ہے
جو ذوالقرنین کے لحاظ سے ایک خاص اہمیت کا زمانہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ذیلی طور پر ذوالقرنین ہیں، اور آپ ایک پرانے زمانے کو یعنی جاہلیت کے زمانے کو، جبکہ دنیا کی اکثریت اسلام سے غافل تھی، ایک نئے زمانے سے ملانے والے ہیں جبکہ دنیا کی اکثریت اسلام کو قبول کرنے والی ہے۔ آپ کو اس کام کے لیے چنا گیا ہے، آپ کو اس سنگم پر پیدا کر دیا گیا ہے جہاں یہ دو صدیاں ملنے والی ہیں۔ ایک وہ صدی جسے اگلی صدی کا انسان پرانے زمانے کی صدی شمار کرے گا جبکہ دنیا کی اکثریت اسلام سے غافل تھی۔ ایک وہ صدی جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا اور آپ کی نسلوں کو توفیق دے گا کہ اس صدی ختم ہونے سے پہلے اسلام غالب آ جائے۔ بس ان سب باتوں پر نگاہ رکھیں، اپنی خوش نصیبی پر ناز کریں اور اس خوش نصیبی سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہمت نہیں ہے، خواہش ہے تو دعا کریں تو ہمت بھی پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال اب وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کو دعوت اللہ کے کام میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج خطبے سے پہلے چند مرحومین کی فہرست آپ کو پڑھ کر سنائی گئی ہوگی جن کی نماز جنازہ غائب مجھے آج جمعے اور عصر کی نماز کے مان بعد ادا کرنی ہے، یعنی آپ نے اور ہم نے مل کر۔ چونکہ میں سفر پہ رہا ہوں اس لیے بہت سی ڈاک ایسی تھی جو یہاں پڑی رہی، وقت پر نہیں مل سکی۔ ایک لمبی فہرست بن گئی تھی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے ہی آپ کو ان کے ناموں سے آگاہ کر دیا جائے۔ ان میں 3 نام ایسے ہیں جو ایک قسم کی شہادت کا رنگ رکھتے ہیں۔ شہادت ایک تو مذہبی شہادت ہے خالصتاً، وہ تو بالکل اور مضمون ہے، لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک حادثوں میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے بھی لفظ شہید کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور بھی بعض لوگوں کے لیے ڈوب کر مرنے والے، وہ بھی حادثاتی موت ہی ہے ایک قسم کی۔ تو اس لیے شہادت کی ایک تعریف کی روح سے 3 ایسے ہمارے مرحوم ہیں جن کو جو شہید کہلا سکتے ہیں اس دوسری تعریف کی روح سے۔ ان میں ایک مکرم مولوی احمد علی صاحب ہیں، اہل حدیث مسجد کے امام تھے، اور چند سال پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو خدا تعالیٰ نے توفیق دی اور اپنی امامت کو چھوڑ کر بڑی جرأت اور بہادری سے احمدیت کو قبول کیا اور بڑی ثابت قدمی اور وفا سے قائم رہے۔ یہ بس کے ایک حادثے میں شہید ہو گئے، یعنی شہید ان معنوں میں جن معنوں میں نے بتایا ہے کہ ایک دوسری تعریف شہادت کی ان پر چسپاں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے وقف جدید کے ایک اچھے مخلص کارکن اور ساتھی پرانے عزیز ضیاء الرحمن کا ایک بچہ تھا رفیق الرحمن، جو پیدائشی طور پر گونگا تھا لیکن بڑا ذہین، اور منہ کے ہونٹوں کے اشاروں سے بھی اس نے باتیں کرنی سیکھ لی تھیں اور قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیا، اور بہت سی باتیں اپنی ذہانت کی وجہ سے وہ سیکھتا رہا، حالانکہ پاکستان میں ایسے اچھے انتظامات نہیں ہیں کہ ان بچوں کو سنبھالا جا سکے۔ کیونکہ سن نہیں سکتا تھا اس لیے وہ ریلوے کی پٹری سے گزر رہا تھا کہ اس کو پتہ نہیں لگا، پیچھے سے گاڑی نے آ کے ٹکر لگائی،
تو وہ فوری طور پر نہیں لیکن 2-3 دن کے اندر ہی ہسپتال میں زخموں سے دم توڑ گیا۔ اسی طرح ایک بہت ہی دردناک خبر ملی ہے لاس اینجلس سے۔ ہمارے ایک مخلص احمدی ڈاکٹر خالد پرویز صاحب ہیں، ان کے ایک بچے کو 11-12 سال کی عمر تھی، اس کو کسی نے نہایت بہیمانہ طور پہ قتل کر دیا ہے، اور اس قسم کے جرائم امریکہ میں تو کثرت سے ہوتے رہتے ہیں، مگر ایک احمدی کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ اس کو ایسے دردناک رنگ میں قتل کیا گیا ہو۔ اس بچے کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ نماز جنازہ میں دعا کریں، اور ڈاکٹر صاحب اور ان کے خاندان کے دوسرے لوگ، اس کی والدہ وغیرہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس بچے کا نام راحیل پرویز تھا، ان کے والد ڈاکٹر خالد پرویز اور ان کی والدہ نرگس پرویز کہلاتی تھیں۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔